بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آج میرے ڈسکشن کا موضوع یہی ہے، 7 طرح کے وہ لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص ہوگا وہ بادشاہ جس نے اپنی رعیت کے ساتھ، یعنی اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہو۔ بادشاہ کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ نماز بہت پڑھتا ہے، بادشاہ کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ روزے بہت رکھتا ہے، بادشاہ کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ تلاوت بہت کرتا ہے، بادشاہ کا کمال یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف بہت کرتا ہے۔ جیسے ہم مدرسہ چلا رہے ہیں تو میرا کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی عبادت، اپنی ذاتی نفلی عبادت کتنی کر رہے ہیں، میرا کمال اس میں نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ مینجمنٹ میرا کتنا زیادہ مضبوط ہے، میری لیڈرشپ کیسی ہے، کمال اس میں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد کا متولی ہے تو اس کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں کتنا پہلے آ جاتا ہے اور کتنے بعد میں جاتا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ امام کو، مؤذن کو تنخواہ وقت پہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ تو بادشاہ کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ انصاف کرتا ہوں۔ اور ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا، جیسے ایک باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے تو باپ پر فرض ہے کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ایک ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو اچھے سے رکھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، یعنی ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی۔ آپ بڑے بھائی ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، آپ کی چھوٹی بہن کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، آپ ایک بھائی ہیں، بہن کی ذمہ داری ہے، شوہر ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے، آپ ماں ہیں تو بیٹی کی ذمہ داری، باپ ہیں، بیٹا بیٹی کی ذمہ داری، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اور جو اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھائے گا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ پہلا شخص تو یہ ہے۔ دوسرا آدمی ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایک نوجوان جس کی جوانی پاک گزری ہو۔ یہ اصل گفتگو کی بات ہے۔ نوجوان تو بہت ہے دنیا میں، بلکہ نوجوانوں سے ہی دنیا بھری ہوئی ہے، زیادہ تر لوگ تو ظاہر ہے کہ نوجوان ہی ہیں۔ نوجوانی ہے نا، یہ پاگل پن کا ایک شعبہ حصہ ہے۔ جب انسان نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کی ساری چیزیں ایسے جوش مارتی رہتی ہیں۔ ہاتھ میں جوش ہے مار دیں گے، آنکھوں میں جوش ہے دیکھ لیں گے، کان میں جوش ہے سن لیں گے، زبان میں جوش ہے جو منہ میں آیا بول دیں گے، سینے میں طاقت ہے، جوش ہے، ہمت ہے، ولولہ ہے، تو کچھ بھی کر لیں گے۔ وہ پہاڑ کو بھی توڑ سکتا ہے۔ آپ نے شیریں اور فرحاد کا قصہ سنا ہوگا کہ فرحاد ایک بڑا عاشق تھا، شیریں پہ عاشق ہو گیا۔ شرط لگائی گئی کہ تم پہاڑ کو اگر ہتھوڑے سے توڑ دو گے تو ہم تم سے شادی کر لیں گے۔ سو توڑ دیا اس نے پہاڑ کو توڑ کے راستہ بنا دیا۔ اتنا عزم تھا اس کے اندر، ول پاور بہت مضبوط تھا اس کا۔ تو جب آدمی جوان رہتا ہے نا، اس کی جوانی کا جو ایک جوش ہوتا ہے یہ اس کو آمادہ کرتا ہے گناہ کے اوپر، اور کامیاب وہ ہے، عرش کا سایہ اس کو ملے گا جو اس جوش کو روک لے، اس کو کنٹرول میں رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو تم میں سے کسی کو پچھاڑ دے۔ آپ کسی کو پٹخ دیں گے تو آپ بہادر نہیں ہیں، بہادر آپ تب کہلائیں گے جب آپ کو غصہ آئے اور برداشت کر لیں۔ ماں نے ایک بات کہی، دیر سے کیوں گھر آئے، غصہ آ گیا، کچھ بھی بول دیا۔ اس غصے پہ قابو کر لینا یہ اصل جوانی ہے۔ بہن نے ایک چیز مانگ لی، اب بولے بار بار ایک ہی بات کہہ رہی، غصہ آ گیا آپ کو، اس غصے پہ قابو کر لینا یہ اصل جوانی ہے۔ والد صاحب نے کوئی بات 2 بار کے بعد تیسری بار پوچھ لیا، غصے سے پھٹ پڑے، اس غصے کو قابو میں کر لینا یہ اصل جوانی ہے۔ تو وہ جوان جس کی جوانی پاک گزری، یعنی یہ تو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، یعنی تنہائی، اس کی تنہائی پاک ہو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری تنہائی آزمائی جاتی ہے ہر وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے ایسے؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کے سامنے تو نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، ٹوپی بھی پہنیں گے، اور ساری وضع قطع ان کی مسلمانوں والی ہوگی، لیکن جب یہ تنہائیوں میں جاتے ہوں گے تو گناہ کرتے ہوں گے چھپ چھپ کے۔ تو ہمارے سامنے آزمائش یہی ہے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں۔ دوسرا شخص۔ تیسرا شخص ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو،
جس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ یار عشاء پڑھ لیا نا، اب فجر پڑھیں گے، فجر کے بعد اس کے دل میں ہو کہ ظہر کا ٹائم آئے گا، ظہر پڑھیں گے، ظہر پڑھنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اب عصر پڑھیں گے. تو جو دل کے اندر بات لگی رہتی ہے نا کہ اب عصر کا ٹائم ہوگا تو عصر میں جائیں گے، مغرب کا ٹائم ہوگا تو مغرب میں جائیں گے، دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، یہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. کیونکہ اس دنیا کے اندر اس کے دل میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی تھی؟ مسجد. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کو کون سی جگہ عطا فرمایا؟ سب سے بہترین جگہ عرش کا سایہ. اور چوتھا شخص ہے وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے الگ ہوئے. جیسے آپ کی ہماری محبت ہے تو ظاہر ہے کہ نہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، نہ آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں، نہ آپ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں اللہ کے لیے، دین کے لیے. تو یہ جو دین کے لیے محبت ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے تعلق ہوتا ہے، تو جو آدمی اللہ کے لیے کسی سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہوتا ہے، اللہ ہی کے لیے جمع ہوتا ہے، تو یہ لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. تو یہ 4 لوگ ہو گئے. 5واں شخص ہے وہ شخص جس کو کسی مالدار عورت نے بلایا. مالدار، عزت والی عورت، یعنی ایک ویل سیٹلڈ عورت نے اس کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ گناہ کر لو. اور اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ نہیں یار ٹائم نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی دیکھ لے گا. لوگوں کے ڈر سے نہیں رکا، بلکہ کس کے ڈر سے رکا؟ اللہ کے ڈر سے رکا. تو وہ شخص بھی قیامت کے دن کدھر ہوگا بھائی؟ عرش کے سائے میں. کیونکہ اس کے دل کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ چیز تھی اللہ کا ڈر. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ اچھی جگہ عطا فرمائیں گے. کون سی جگہ؟ عرش کا سایہ. تو اس میں مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی. کسی عورت کو کسی مرد نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ گناہ کر لو، یا میں تمہارے ساتھ گناہ کر لیتا ہوں، تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے. اگر اس عورت نے کہا کہ نہیں، مجھے شوہر کا ڈر لگتا ہے، مجھے بھائی کا ڈر لگتا ہے، مجھے والد کا ڈر لگتا ہے، مجھے ماں کا ڈر لگتا ہے، تب یہ درجہ نہیں ملنے والا. کیونکہ یہ تو دنیا کے ڈر سے وہ رکی ہے. یہ درجہ تب ملنے والا ہے جب وہ اللہ کے ڈر سے رکی ہو. تو یہ 5 لوگ ہوئے. اور چھٹا شخص وہ ہے، یہ تو کوئی بھی آدمی بن سکتا ہے، جو چھٹی چیز ہے. ایک آدمی ہے، تنہائی میں ہے، اللہ کو یاد کر کے رو دیا. بس اتنی چھوٹی سی بات ہے. تنہائی میں ہو، اللہ کو یاد کرے کہ یار اللہ سے ملیں گے، کیسا ہوگا ملنا، ہم اس لائق ہیں کہ اس سے مل سکیں، ہم اس لائق ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے. اور یہ سوچ کے اسے رونا آ جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور یہ والا کام ہر شخص کر سکتا ہے. دیکھیے، آپ بادشاہ نہیں بن سکتے، ضروری نہیں ہے کہ مکمل جوانی نیکی کے اندر گزر سکے. ممکن شاید نظر نہیں آتا اس زمانے میں، لیکن ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جن کی زندگی ایسی گزرتی ہے. مسجد میں دل لٹکا ہوا ہو، یہ پوری زندگی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. کوئی عورت آپ کو بلائے، ضروری نہیں ہے. آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں، اس میں دوسرا شخص بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ والی چیز جو چھٹی چیز ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کو رونا آ جائے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ بھی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو سکتے ہیں، ہم بھی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو سکتے ہیں. تو یہ چھٹا شخص ہے. اور 7واں شخص وہ ہے جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی کہ اس نے کیا خرچ کیا، یعنی چھپا کے. اس نے صدقہ کیا اور چھپا کے صدقہ کیا. جب صدقہ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ صدقہ کا مطلب ہے کم سے کم 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے. نہیں بھائی، 1 روپے بھی صدقہ کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو تم کما کے صدقہ کرو. تم کما نہیں سکتے تو تم تکلیف نہ پہنچاؤ. تم تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی تو صدقہ ہے. تم کسی کو مسکرا کے دیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. تم اپنے بھائی کی مدد کر دو، یہ بھی صدقہ ہے. ایک اندھا جا رہا ہے، راستہ نہیں پتا اس کو، اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرا دیا، صدقہ ہے. ایک آدمی آپ سے ملا چوک پہ، چوراہے پہ، پوچھا فلاں جگہ جانا ہے، کدھر سے جائیں گے؟ آپ نے راستہ بتا دیا کہ ایسے جا کے ایسے ٹرن لینا ہے، ایسے پھر جانا ہے، پھر یوں، پھر ایسے پہنچ جائیں گے آپ. صدقہ ہے. آپ کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، صدقہ ہے. کسی کو آپ نے دیکھا برے کام کرتے ہوئے، آپ نے اسے روک دیا، صدقہ ہے. آپ راہ چلتے ہیں، بہت ساری چیزیں، روڑا ہے، کانٹا ہے، راستے میں مل جائیں، آپ نے اسے ہٹا کے رکھ دیا، صدقہ ہے. صدقہ کرنا بہت مشکل نہیں ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ کا مطلب ہے مدرسے میں مسجد میں جا کے پیسے دینا. صرف یہی صدقہ نہیں ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ کسی ایمان والے کے دل کے اندر خوشی داخل کر سکیں وہ صدقہ ہے. ایون کہ اگر آپ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو منہ میں لقمہ کھلائے. سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کو منہ میں لقمہ کھلائے. یہ کب؟ محبت میں بھی کھلا سکتا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب بیمار پڑ جائے نا بیوی، جب وہ اپنے سے کھا پی نہیں سکتی ہو، تب اس کی خدمت کر کے اس کے منہ میں کھلانا. ہم لوگ جوان ہیں نا، تو دماغ میں یہی آتا ہے کہ وہ ایک رومانس کے اندر کھلانا. یہ بھی ہے، یہ بھی بہت بڑا صدقے کا کام ہے کہ بیوی کے ساتھ آدمی اس طرح سے کھلائے پلائے، خود اس کے ہاتھ سے کھائے پیے. بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر بیمار پڑ جائے تو اسے کھلانا. شوہر بیمار پڑ جائے، بیوی اسے کھلاتی ہے، صدقہ ہے. یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ دوسروں کی مدد کر سکیں، دوسروں کے دل میں خوشی داخل کر سکیں، یہ صدقہ ہے. تو یہ جو 7 لوگ ہیں عرش کے سائے میں رہنے والے، یہ قیامت کے دن کے تمام مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. ان کو پھر وہ سورج کی تپش برداشت نہیں کرنی ہوگی، وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ مارے نہیں پھر رہے ہوں گے کہ بھاگ رہے ہیں، بیوی بچے سے بھاگ رہے ہیں، ماں باپ سے بھاگ رہے ہیں. بھاگنا نہیں پڑے گا ان کو. وہ آرام سے بیٹھ کے، وہاں تو بہترین صوفے لگے ہوئے ہوں گے، اور بندہ بیٹھ کر کے آرام سے نظارہ کرے گا کہ قیامت میں حساب و کتاب لوگوں کا کیسے ہو رہا ہے. تو ہمیں اور آپ کو صرف جاننا نہیں ہے بلکہ ماننا ہے، عمل پہ آنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان 7 میں سے کسی ایک میں تو شامل ہو جائیں. اتنی بشارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فلاں کام کر لو جنت تمہارے لیے. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کر لے گا اللہ جنت میں اس کو داخل کر دے گا. ایسے بہت سے اعمال ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ کام کر لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اتنے سارے کاموں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اپنے لیے جنت نہ بنوا سکے، جنت کے مستحق نہ ہو سکے، تو ہمارے اوپر تو توفی ہے نا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی جوانی کو پاک رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے موبائل، اس کے استعمال کو محدود بنائیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمر تعلیم و تعلم کی ہے، سیکھنے کی ہے. خوب زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جائے. آپ کا جو بھی میدان ہے اس میدان میں آپ کو ایکسپرٹ بننا ہے، ماہر بننا ہے. جب آپ ماہر بنیں گے تب دنیا آپ کے قدم چومے گی، تب دنیا آپ کے پاس آئے گی، آپ سے پوچھے گی، آپ سے کنسلٹ کرے گی. لیکن اگر آپ ماہر نہیں بنے کسی کام میں تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ چیز نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں کوشش کر کے ایکسپرٹ بننا ہے، اپنے میدان میں ماہر بننا ہے، اپنے کام کو اچھی طرح سے انجام دینا ہے. حضور نے اتنی تاکید فرمائی کہ جب تم کوئی بھی کام کرو اچھی طرح سے انجام دو اس کو. ایون کہ اگر تم کسی جانور کو ذبح بھی کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو. آپ کو پتہ ہے نا جانور کو ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں؟ چھری بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. یعنی آپ اچھی طرح سے ذبح کریں. تو ذبح کرنا جس میں دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے اس میں بھی کوشش ہے کہ کم سے کم تکلیف ہو، کام کو اچھی طرح سے انجام دیا جائے. حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھو ایسی نماز پڑھنا جیسے لگے آخری نماز پڑھ رہے ہیں زندگی کی. کیوں؟ اچھی طرح سے نماز ادا ہوگی. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں آپ ذرا سے سوچئے کہ داہنی طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، سامنے اللہ ہے اور پیچھے ملک الموت ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھ لو پھر تمہاری روح نکالیں گے. بتائیے کہ نماز کیسی ہوگی؟ خوش و خضو ہوگا نا اس میں مکمل یکسوئی حاصل ہوگی. اس کے اندر ہمیں مکمل طریقے سے ایک فوکس کرنے کا موقع ملے گا. تو نماز بھی ایسی ہی پڑھنی ہے، یعنی ہر کام اچھی طرح سے انجام دینا ہے. تو آپ لوگ اپنے اپنے میدان کے ماہر بننے کی کوشش کریے انشاءاللہ تعالی، اور جوانی کو ہم لوگ پاک رکھیں گے انشاءاللہ. گناہ کبیرہ کا مطلب ہے بڑا گناہ. ہر وہ گناہ جس پہ قرآن شریف میں وعید آئی ہو یا حدیث میں وعید آئی ہو، اس کی سزا بتائی گئی ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور یہ تقریباً 70-72 ہے. تو جتنی بھی فضیلت بتائی جاتی ہے یہ تب کے لیے ہے جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہو. اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے
پھر وہ فضیلت کے کام کرتا ہے تو اس کام کرنے سے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رہی بات کبیرہ گناہ کی تو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے حج کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ وہ توبہ کرنے سے معاف ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمائی کہ یہ والا کام کر لو تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے. جیسے درود شریف کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے. تو 10 گناہ کون سے معاف ہوں گے؟ صغیرہ. رہی بات کبیرہ کی تو وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی آدمی نے وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گئے، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے. اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو اپنی سزا جہنم میں بھگت کے پھر جب آئے گا تو جنت کے 8 دروازے کھلے رہیں گے. قرآن شریف میں ایک آیت ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک تو یہ. دوسری آیت ہے جس میں آپ کے سوال کا جواب ہے. آپ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے غیر ایمان والے بھی ایسے ہیں جو دنیا میں بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، انسانیت کے کام کرتے ہیں، تو وہ کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ نور میں فرمایا کہ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. مثال سے سمجھایا کہ جیسے ایک آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہے جہاں بہت سارا ریت ہے، تو وہ جب جاتا ہے نا تو اس کو ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ آگے پانی ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو ریت کی چمک اس کو نظر آتا ہے کہ وہ پانی ہے. جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہ تو ریت ہے، پانی تو ہے نہیں وہاں پہ، وہ تو چمک اس کی نظر آ رہی تھی کہ وہ پانی ہے لیکن پانی ہے نہیں. ایسے ہی جتنے کفار ہوتے ہیں یعنی جو غیر ایمان والے ہیں، تو ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ بدلہ اس کا نہیں ملنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بدلہ آخرت میں جنت رکھا ہے. نیکی کا بدلہ آخرت میں کیا ہے؟ جنت. اور برائی کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم. اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ جو مشرک ہے اس کو ہم جنت نہیں دیں گے، تو نیکی کا بدلہ پھر اس کو آخرت میں ملے گا. کون سی چیز؟ نیکی کا بدلہ اسے آخرت میں کون سی چیز ملے گی؟ آخرت میں کوئی چیز نہیں ملے گی. تو پھر ہوگا کیا اس کی نیکی کا؟ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے. آدمی جان رہا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی اس گناہ کو کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ دیکھیے گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ آدمی انجانے میں کر لے تو ظاہر ہے وہ بھی گناہ ہے، اور ایک ہے کہ جان بوجھ کے گناہ کرے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن پھر اگر سچی توبہ کرتا ہے، توبہ صرف نہیں بلکہ سچی توبہ کہ پھر دوبارہ اس کی طرف واپس نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ کے یہاں توبہ کا بہت زبردست قانون ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو آپ آسمان بھر کے بھی گناہ لے کے آئیں گے تو ہم معاف کر دیں گے، زمین بھر کے بھی گناہ لے کے آئیں گے تو ہم معاف کر دیں گے، اور ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی آپ کو ہم کو آنکھ لگے گا کہ یار اتنے گناہ تھے معاف کیسے ہو گئے، لیکن اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس کی. اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ سچے دل سے مجھے پکار رہا ہے، ہمیں اس کو معاف کرنا ہے، لہٰذا وہ معاف کر دیتا ہے.